چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے یوں ہی کلام خداوند گوندے ہمیں اور نکھارے یوں ہی کلام خداوند گوندے ہمیں اور نکھارے بھر مجھے بھر خدا رو مجھے بھر بھر مجھے بھر خدا رو مجھے بھر میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو بھر میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا سے آج دعا کریں کہ خداوند میں تیرے کلام سے بھرنا چاہتا ہوں، تو اپنا کلام مجھ پر ظاہر کر، جو بات آج تو ہمیں بتانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ پاک روح کی رہنمائی بخش دے تاکہ میں تیرے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ آج خدا ہمیں کیا سکھانے والا ہے۔ راستے کی برسات ہمارا آج کا مضمون ہے، راستے کی برسات۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے ہوسیہ 10 باب اور اس کی 12 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستے کو تم پر برسائے۔ آمین۔ تخم ریزی کا یہاں پر مطلب ہے بیج بونا، کاشتکاری کرنا، اور افتادہ زمین مطلب وہ زمین جس میں کاشتکاری نہ کی گئی ہو۔ خدا کا کلام آج ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے راستے کی برسات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہوسیہ کے زمانہ کے لوگوں کے دل خدا کے کلام کے لیے بڑے سخت تھے۔ وہ پہلے بھی کئی بار خدا کی آواز سن چکے تھے، مگر خدا کے احکام کے معاملے میں بے حس ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے۔ خدا کے پاس ان کا یہی حل تھا کہ ان کے دلوں کی بنجر زمین میں ہل چلائے۔ جب زمین خشک اور سخت ہو چکی ہو تو کاشتکار اس زمین کو نرم کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے تاکہ بیج اور برسات کو قبول کرے، وہ جو فصل کو زندگی بخشے گی۔ اسی طرح خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں گناہ کی رکاوٹوں کو توڑنا تھا، جو خدا کے کلام کو دل میں سمانے سے روکتی ہیں۔
پھر ہوسیہ نے کہا کہ خدا ان پر راستی اور صداقت کی بارش کرے گا اور ان کو زندگی عطا کرے گا۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ مسلسل اپنے دلوں اور ذہنوں کو تیار کریں تاکہ جو کچھ خدا ہمیں بتاتا ہے اسے قبول کرنے والے ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ یسوع کے آنے کی تیاری کریں۔ ہمیں بھی دوسروں کو یاد دلانا چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو تیار کریں تاکہ خدا کی راست بازی ان کی زندگیوں میں سرایت کر کے معمور کرے۔ جب ہم گناہ کو ان کی زندگیوں میں گھر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو توبہ کی تاکید کرنی چاہیے۔ ہم ان کو اس خوشی میں شریک کر سکتے ہیں جو ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے اور اپنے دوستوں کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے طالب ہوں۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے فرمانبرداری کی مثال بن سکتے ہیں۔ ہم ان کو ان برکات کے متعلق بتا سکتے ہیں جو ہمیں خدا کی فرمانبرداری کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہیں۔ ہم اپنی چاروں طرف کے لوگوں کے دلوں کی خشک اور بنجر زمین میں ہل چلانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہوسیہ نے خدا کے لوگوں کو اس وقت تک خداوند کا طالب ہونے کی ہدایت کی جب تک کہ ان پر اس کی راستی اور صداقت کی بارش نہ برسے۔ جب کبھی خدا کی جانب جانے کے لیے ہمارے دل سخت ہونا شروع ہوں تو ہمیں اپنے دل پر فوراً ہل چلانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو تیار رکھتے ہیں تو جب خدا کا کلام ہم پر نازل ہوگا تو ہم اسے قبول کر سکیں گے۔ آج جو ہم نے شروع میں گیت گایا اسی میں بھی یہی بات تھی کہ ہم خدا سے کہہ رہے تھے کہ خدا ہمیں چھوئے، ہمیں تیار کرے تاکہ جو کچھ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اسے ریسیو کر سکیں۔ ہم خدا کو کہہ رہے تھے کہ خداوند مجھے بھر دے، اپنے کلام سے بھر دے، اپنی روح کی سچائی سے بھر دے۔ ہم پاک روح سے رہنمائی مانگ رہے تھے۔ ہمیں اپنے دلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی زمین کو نرم کرنا ہے تاکہ جو کلام وہ ہمیں آج دینے کو ہے ہم اس کو سمجھ سکیں اور پھل لا سکیں۔ آپ کی زندگیاں بابرکت ہوں، آپ کے لیے بھی اور آپ کے خاندانوں کے لیے بھی۔ خدا آج آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی ہمیں استعمال کرتا رہے۔ اگر آج آپ نے برکت پائی ہے تو ضرور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہی برکت دوسروں تک پہنچ سکے اور آپ کے ایک اچھے کام سے اور بھی بتھیرے مسیح کے پاس آ سکے اور خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ آمین۔